سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین، المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین، المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین، والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ صلوات۔ عزیزان محترم، اس متبرک اور مقدس اجتماع کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ نحل کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، اور میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل وہ اس سورے کی 125ویں آیت ہے۔ ارشاد فرمایا پروردگار نے اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے، پیغمبر کو مخاطب کرتے ہوئے، ادعو الی سبیل ربک، حبیب لوگوں کو اپنے رب کی سبیل اور اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو۔ ادعو الی سبیل ربک، کیسے دعوت دو؟ بالحکمت، بات کو سمجھا کر دعوت دو، والموعظۃ الحسنۃ، نفع اور نقصان بتا کر دعوت دو، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور حبیب اگر کوئی تجھ سے بحث پر آمادہ ہو جائے تو اس طریقے سے بحث کر جو بحث کا بہترین طریقہ ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تمہارا اللہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے، اس کی سبیل سے ہٹ گیا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے پر، اس کی سبیل پر قائم ہے۔ دیکھیے 3 لفظ ہیں، اور ابتدائی گفتگو میں 3 لفظوں کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں: حکمت، موعظہ، جدال، اور یہ تینوں لفظ قرآن کے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، دعوت دو لوگوں کو، ہدایت کرو لوگوں کی حکمت کے ذریعے، موعظے کے ذریعے، اور اگر کوئی بحث کرے تو اس سے اچھی بحث کرو۔ دیکھیے دنیا میں جب بھی کوئی ازم آتا ہے، کوئی نیا دین آتا ہے، یا کوئی سیاسی دینی تحریک آتی ہے، تو پبلک میں 3 قسم کے رد عمل پیدا ہوتے ہیں۔ ذرا توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ منزل توحید میں ہوں، منزل توحید میں ہوں۔ جب بھی کوئی دین آیا، جب بھی کوئی سیاسی تحریک، دین کو چھوڑو، سیاسی تحریک آئی تو 3 قسم کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ پہلے وہ جو بات کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ بھئی اس تحریک میں ہے کیا، دوسرے وہ
جو یہ کہتے ہیں کہ اس تحریک کو اگر جوائن کیا تو فائدہ کیا ہے اور اگر چھوڑا تو نقصان کیا ہے. تیسرے دانشور پڑھے لکھے لوگ جو اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے بحث پر آمادہ ہو جاتے ہیں. تو تین ہی قسمیں ہیں انسانوں کی کسی بھی تحریک کے مقابلے پر. یا سمجھنا چاہے گا, یا نفع نقصان معلوم کرنا چاہے گا, یا بحث کرنا چاہے گا اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے. حبیب اگر سمجھنے والا آ جائے تو حکمت سے سمجھا دے. اگر سمجھنے والا آ جائے تو حکمت سے سمجھا دے. اگر نفع نقصان معلوم کرنے والا آ جائے تو موعظے سے بتلا دے. اور اگر کوئی تجھ سے بحث پہ آمادہ ہو جائے, سننا بھائی, تو حبیب اس طریقے سے بحث کر جو بحث کا بہترین طریقہ ہے. یہ جملہ پہنچ گیا, یہ میسج اللہ کا پہنچا. پیغمبر کو اللہ نے ضابطۂ اخلاق دیا ہے کہ اس طریقے سے بحث کرو, اس طریقے سے بحث کرو جو بحث کا بہترین طریقہ ہے. یعنی لہجہ نرم رہے, آواز دھیمی رہے, لوگوں سے سختی سے بات نہ کرنا, دل نشین انداز میں بحث کرنا. تو وہ اسلام جو تبلیغ میں بحث کو بھی پسند نہ کرے, وہ کوڑے مار مار کے تبلیغ کرنے کو کیسے پسند کر لے گا؟ سننا ابھی تو منزل تبلیغ, ابھی تو میں منزل تمہید میں ہوں. تو اسلام کی دعوت کے, اسلام کی طرف بلانے کے کل 3 طریقے ہیں. بھائی یہ تینوں طریقے ذہن میں نشین ہو جائیں, پھر یہ تمہید اس مقام پہ اختتام پذیر ہو جائے گی. اسلام کی طرف بلانے کے کل 3 طریقے, یا حکمت سے بلاؤ, یا موعظے سے بلاؤ, یا جدال احسن سے بلاؤ, اچھی بات سے بلاؤ. چوتھا کوئی طریقہ نہیں ہے. تو جس اسلام میں طریقے ہی 3 ہوں, اس اسلام میں اسلحے کی گنجائش نہیں ہے. عزیزان محترم, بہت دنوں کے بعد اپنے ساتھیوں سے اور آپ سے مخاطب ہوا ہوں, ایک طویل بیماری کے بعد. تو اور دوائیں ابھی جاری ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہی تو سمجھ میں آتا ہے, بیمار آل محمد بھی ہوئے تھے, نہیں بیمار میرا رسول بھی ہوا تھا. اگر بیمار نہ ہوتا تو یہ نہ کہتا اپنی بیٹی سے کہ میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. بھائی بہت توجہ رکھنا, میں دوائیں کھا رہا ہوں, بھائی بہت توجہ رہے. اس لیے ایک جملہ کہہ کے پھر آگے بڑھوں گا. تو پیغمبر بیمار ہوئے, یہ بھی تو چادر میں گئے تھے, ٹھیک ہے نا. علی خیبر کے دن ان کی آنکھیں رمد آلود تھیں, آشوب چشم تھے, بیمار تھے یا نہیں تھے؟ بھائی ہے نا. حسنین بیمار ہوئے تھے جب سورہ حلقہ نازل ہوا تھا, منت ماری تھی نا. بھائی بہت توجہ رکھنا, اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں, اور یہ بیچ میں ایک جملہ آ گیا ہے, اور اس جملے کو بیان کر کے پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. تو پیغمبر بیمار ہوئے, توجہ, علی بیمار ہوئے, حسنین بیمار ہوئے, ٹھیک ہے نا. لیکن انہوں نے دوائیں نہیں کھائیں. پیغمبر کا مرض دور ہوا سیدہ کی چادر سے. پیغمبر کا مرض دور ہوا سیدہ کی چادر سے. علی کا آشوب چشم دور ہوا لعاب دہن رسول سے. اور حسنین کی بیماری دور ہوئی منت سے. تو کبھی ان کو اپنے جیسا نہ سمجھنا اور اپنے کو ان جیسا نہ سمجھنا. اب یہ جملہ میں نے کہا کیوں, یہ جو گلے کی جو پوزیشن ہے نا, یہ بہت دنوں کے بعد بولنے کی وجہ سے, تو آپ اس سے پریشان نہ ہو, یہ خود بخود ٹھیک ہوگا. اور گلے ٹھیک ہوتے ہی ہیں ذکر محمد و آل محمد سے. وہ گلے منحوس ہیں جن سے ذکر علی نہ نکلے.
اب چونکہ بہت دنوں کے بعد حاضر ہوا ہوں اور پاکستان واپس آنے کے بعد یہ پہلی تقریر کر رہا ہوں، تو اب توجہ رہے اس لیے کہ بڑے نامانوس موضوعات کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں۔ تو تبلیغ کے اسلام کی طرف دعوت دینے کے کل 3 طریقے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں جنگ کی گنجائش نہیں ہے، جدال کی گنجائش نہیں ہے، اسلحے کی گنجائش نہیں ہے، جبکہ پوری توجہ رکھنا پوری متمدن دنیا کا اعتراض ہے، یورپ کا، امریکہ کا، کہ پیغمبر اسلام نے اسلام پھیلایا تلوار کے زور سے۔ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی نے اسلام پھیلایا تلوار کے زور سے۔ اب میں اپنے محترم سننے والوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پہلی جنگ میرے نبی کی کون سی ہے جس میں تلوار اٹھی؟ پہلی جنگ نبی کی جس میں تلوار اٹھی وہ تھی جنگ بدر، اور یہ پہلی جنگ ہے، اس سے پہلے تلوار نہیں اٹھی۔ اور اس میں کتنے سپاہی گئے ہیں رسول کے ساتھ؟ 313۔ اور بتلاؤں جا کے تاریخوں میں دیکھنا میرے اس جملے کو کہ ان میں ایسے بھی تھے، وہ 313 میں ایسے سپاہی بھی تھے جن میں سے کسی کے پاس تلوار نہیں تھی، کسی کے پاس گھوڑا نہیں تھا۔ جس کے پاس تلوار نہیں تھی اس نے لکڑی اپنے ہاتھ میں لی ہوئی تھی، جنگ میں جا رہا ہے، لکڑی اس کے ہاتھ میں لڑنے کے لیے۔ اور جن کے پاس گھوڑا نہیں تھا وہ پیدل جا رہے تھے جنگ میں۔ تو اب ایک جملہ کہنے کی مجھے اجازت دیتے ہو؟ بڑا نازک مرحلہ ہے۔ اسلام کی پہلی جنگ، اور اس میں پہلی جنگ، اس سے پہلے رسول نے تلوار نہیں اٹھائی۔ اعتراض ہے نا کہ اسلام کو رسول نے تلوار کے زور سے پھیلایا، میں اس کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی جنگ، اس سے پہلے کوئی جنگ نہیں ہوئی، رسول نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی۔ اس پہلی جنگ میں گئے ہیں 313، ٹھیک؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ 313 کس تلوار سے مسلمان ہوئے تھے؟ یہ 313 کس تلوار سے مسلمان ہوئے تھے؟ تو یہ لوہے کی تلوار نہیں تھی، میرے نبی کے کردار کی تلوار تھی۔ بھائی سنتے جاؤ، سنتے جاؤ، یہ غلط و رواں ہو جائے گا، اس کی فکر نہیں ہے، لیکن دیکھو بہت دن تک اگر کوئی چیز استعمال نہ ہو تو پھر اس میں خلل تو پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اپنی زبانوں کو ذکر آل محمد سے تر رکھو، تاکہ زبانیں استعمال ہوتی رہیں۔ اچھا، تو اب اسلام میں دین کو پھیلانے کے لیے تلوار کی گنجائش نہیں ہے، اور اتنا محترم ہے انسان، سننا بھائی سننا، کہ اسلحہ امن کی آخری نوبت پر کہ اگر امن نہ ہو رہا ہو بغیر اسلحے کے تو اسلحہ استعمال کیا جائے، اس کے علاوہ اسلحہ استعمال نہیں ہوگا۔ قرآن نے کہا، سننا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جو شخص ناحق کسی انسان کو قتل کر دے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ آیتیں پہنچ رہی ہیں، جو کسی انسان کو ناحق قتل کر دے اس نے گویا پورے انسانوں کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها، اور جو کسی انسان کو بچا لے، فکأنما احیا الناس جميعا، اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو ایک ایک انسان پوری انسانیت کا نمائندہ ہے، تو اب ذرا سوچ سمجھ کے اس کے خلاف اسلحہ اٹھانا۔ میرے ساتھ یہاں تک آ گئے؟ اچھا، تو اب آرام آرام سے سنتے چلو، بہت آرام سے۔ اور میں نے عرض کیا نا کہ ذرا میں رخ بدل کے بات کر رہا ہوں۔ دیکھو انسان کا احترام، اور اگر یہ احترام پہنچ گیا تو میں آگے بڑھ جاؤں گا یہیں سے۔ کتنا احترام ہے کہ ایک کو تم نے قتل کیا، پوری انسانیت کو قتل کر دیا، ایک کو بچا لیا، پوری انسانیت کو تم نے بچا لیا، یہ ہے نا احترام؟ نہیں، میں عجیب و غریب جملہ کہنے والا ہوں۔ بچہ ماں کے شکم میں آیا، ٹھیک، اس کا احترام کرو۔ اگر احترام واجب نہ ہوتا تو حمل ساقط کروانا حرام نہ ہوتا۔
یہ بات پہنچ گئی. دیکھو پیٹ میں آیا ہے, پیٹ میں آیا ہے, ابھی دنیا میں نہیں آیا. انسان پیٹ میں آیا, اس کا احترام, ٹھیک ہے نا. یہی سبب ہے کہ ہماری فقہ اسلامی کتابوں میں اگر 6 ہفتے کا حمل ہے اور گروا دیا گیا نعوذ باللہ تو اس کی دیت اتنی ہے, اگر 4 ہفتے کا ہے تو دیت اتنی ہے, اگر 2 مہینے کا ہے تو دیت, یعنی پوری ڈیٹیلز موجود ہیں کتابوں کے اندر کہ حمل کو ساقط کروانے پر کفارہ کتنا لاگو ہوگا, ٹھیک ہے نا. اچھا تو یہ وہ ہے جو آ رہا ہے, یہاں تک ہم آ گئے. اس کا احترام کرو, جو آ رہا ہے دنیا میں, جو انسان آ رہا ہے اس کا احترام کرو. اچھا اب وہ آیا, اس نے زندگی گزاری اور اب وہ چلا گیا, اب تو مردہ ہے, اب تو کچھ بھی نہیں, مر گیا, وہ ختم کر دو. اب تو احترام ختم کرو, اس لیے کہ تم ہو افادیت پسند معاشرے کے. یہ جملہ میں نے کیا کہا, بہت عجیب و غریب گفتگو کر رہا ہوں, لیکن مجھے اپنی گفتگو پر اعتبار نہیں ہے, لیکن تمہاری سماعت پہ اعتبار ہے. یہ میں نے کہا کیا کہ تم ہو افادیت پسند معاشرے کے. بھائی سننا یہ جملہ سننا. بال پوائنٹ ہوتے ہیں نا, جب تک اس میں روشنائی ہے استعمال کرو, جب ختم ہو جائے اٹھا کے پھینک دو. رکھتے نہیں ہیں اسے, اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. لائٹر جب تک اس میں ایندھن ہے, گیس ہے, اسے استعمال کرو, جب لائٹر ختم ہو گیا اٹھا کے پھینک دو. بھائی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جب چیز بے مصرف ہو جائے, جب چیز بے مصرف ہو جائے تو اسے رکھا نہیں جاتا, اسے اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے. یہاں تک میرے ساتھ آ گئے وہ لوگ جو نبی کو لائٹر جیسا سمجھتے ہیں, وہ آج بھی نبی کا احترام نہیں کرتے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا تو اب وہ انسان آیا, اس نے دنیا میں کام کیا, تمہیں فائدے پہنچائے, انسانیت کو فائدے پہنچائے, وہ چلا گیا. اب مردہ پڑا ہے, اٹھا کے پھینک دو. کہا نہیں, خبردار, اسے غسل دو, اسے کفن پہناؤ, اس کی نماز جنازہ پڑھو, اسے لے جا کر احترام کے ساتھ دفن کرو, اس کا ایصال ثواب کرو. کتنا احترام ہے پیدائش سے پہلے اور کتنا احترام ہے مرنے کے بعد. عجیب مرحلہ فکر ہے. کتنا احترام ہے پیدائش سے پہلے اور کتنا احترام ہے مرنے کے بعد. اور دوسری طرف خون انسان کی اتنی ارزانی کہ جسے چاہا فنا کی گھاٹ اتار دیا, جسے چاہا موت سے ہمکنار کر دیا. تو یہ 2 نظریات کا ٹکراؤ ہے. بھئی یہی لگنا تھا, تمہید اس جملے پہ ختم ہو رہی ہے. یہ نظریات کا ٹکراؤ ہے. اس نے کہا, اس نے کہ یہ آدم ہے, اسے سجدہ کر. یاد ہے بھائی, سب کو یاد ہے نا. دیکھو بزرگ تو جانتے ہیں, نوجوان دوستوں کے لیے اور بچوں کے لیے ایک مرتبہ جملہ اور دہرا رہا ہوں. ایک طرف اتنا احترام, ٹھیک, کہ پیدائش سے پہلے بھی احترام, انسان کے مرنے کے بعد بھی احترام, اور ایک طرف اتنی بے احترامی کہ جسے چاہے مار دو. یہی تو ہے نا. یہ نظریے کا ٹکراؤ ہے. ایسا کیوں ہے؟ یہ کیوں اگر سمجھ میں آ گیا تو تمہیں آج تشفی ہو جائے گی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی, پروردگار نے کہا آدم کو سجدہ کر, اس نے کہا نہیں کروں گا, یہ مٹی ہے, یہ مٹی ہے. اس نے کہا نہیں, اس میں میری روح ہے. تو اب 2 نظریے ہو گئے, ایک یہ کہ مٹی ہے, دوسرا یہ کہ روح ہے. اب جو مٹی سمجھے گا وہ قتل کرے گا, جو روح سمجھے گا وہ احترام کرے گا یا نہیں. دبئی کا تاریخ نہیں آ رہا, آپ کے سامنے میں نے دبئی میں لگایا تھا. تکبیر, رسالت, دم دم, دم دم, ہر دم, ہر دم, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد, نعرہ حیدری, نعرہ صلوات, اللہم صلی بس میرے عزیزوں, میرے دوستوں, اب تمہید اس مرحلے سے آگے نہیں جائے گی. یہ ہے احترام انسانیت. اس انسان کے لیے میرے نبی کو حکم ہوا کہ ادعو الی سبیل ربک. حبیب اس انسان کو اپنے رب کی سبیل کی طرف دعوت دو.
سبیل راستہ، دو لفظ ہیں، صراط اہدنا الصراط المستقیم، راستہ، سبیل راستہ، یہ دونوں لفظ ذہن میں رہیں۔ اور چونکہ بہت پڑھا لکھا مجمع ہے، میں نے کبھی آج سے 20 سال پہلے یہ کہا تھا کہ جتنی تفسیریں اس شہر لاہور سے لکھی گئی ہیں اتنی تفسیریں ایک وقت میں کسی اور شہر سے نہیں لکھی گئی، چاہے وہ بغداد ہو یا غرناطہ ہو۔ تم سے بہتر قرآن کو کون سمجھے گا؟ سبیل راستہ، صراط راستہ، ٹھیک ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم سب کو معلوم ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ اللہ کہتا ہے یہ صراط، یہ میری صراط اور یہ میرا راستہ سیدھا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا راستہ اور یہ میری صراط سیدھی ہے۔ اور رسول کے لیے کہا، عجیب و غریب مرحلہ فکری میں تمہیں لے آیا ہوں، اور اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھنا، سورہ یوسف 12واں سورہ قرآن کا، آیت کا ارشاد 108، قل، اور وہ آیت کی سورہ انعام کی، قل ھذہ سبیلی، رسول کہہ دو یہ میری سبیل ہے، یہ میرا راستہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو صراط ہے اللہ کی، سبیل ہے رسول کی۔ یعنی یہاں تک تو میرے ساتھ آ گئے ہو نا کہ راستہ ایک ہی ہے، اللہ کی نسبت سے صراط کہلاتا ہے، محمد رسول اللہ کی نسبت سے سبیل کہلاتا ہے۔ یہاں تک ہم آ گئے۔ اچھا تو اب ہے کیا؟ تو ذرا 2-4 آیتیں سنتے جاؤ اور ان آیتوں کے حوالوں کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا اور جانے کے بعد دیکھنا۔ سورہ نحل جس کی آیت میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی، ادعو الی سبیل ربک، حبیب رب کی سبیل کی طرف لوگوں کو بلاؤ، تم بلاؤ، کوئی اور نہیں بلائے گا۔ یہاں تک آ گئے نا، رکے رہے نا۔ اسی سورے کے شروع میں، یہ آخر کی آیت ہے، شروع میں کہا وعلی اللہ قصد السبیل، سبیل کی حفاظت ہم کریں گے، کوئی اور نہیں کرے گا۔ پڑھا لکھا مجمع، سبیل کی حفاظت ہم کریں گے، کوئی اور نہیں کرے گا۔ تو دعوت دیں گے رسول، حفاظت کرے گا اللہ، دو باتیں طے ہو گئی۔ اور اب وہ آیت جو ہر سننے والے کے ذہن میں پہلے سے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سبیل کی طرف ہم نے خود ہدایت کی ہے۔ تو سبیل کی ہدایت اللہ کرتا ہے، سبیل کی حفاظت اللہ کرتا ہے، سبیل کی طرف دعوت رسول دیتا ہے۔ اب یہ کون بتلائے کہ یہ سبیل ہے کیا؟ بہت ہی پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، اور اب میں بغیر تبصرے کے 2 آیتیں عرض کروں گا اور دونوں کے حوالے دے رہا ہوں، انہیں جا کے دیکھ لینا۔ حفاظت اللہ کرے سبیل کی، ہدایت سبیل کی اللہ کرے، سبیل کی دعوت رسول دے۔ تو مالک کون بتلائے کہ سبیل ہے کیا؟ کہا سورہ فرقان پڑھو، 25واں سورہ، قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، مجھے رسالت کی اجرت نہیں چاہیے، اگر دینی ہے تو سبیل کو تھام لو۔ سنتے جاؤ۔ بھئی آیت پہنچ گئی نا، اب جوڑ لو دوسری آیت سے، یہ سورہ فرقان کی آیت، قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، حبیب کہہ دے کہ مجھے رسالت کی کوئی اجرت نہیں چاہیے، اگر دینی ہے تو سبیل کو تھام لو۔ تو جو کچھ بھی ہو سبیل وہ اجر رسالت ہے، یہ سورہ فرقان میں کہا، اور سورہ شورى میں کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ۔
دیکھو اب کچھ اس مسئلے پر، اس مرحلے پر تمہیں کچھ دیر کے لیے روکنا چاہ رہا ہوں، رک کے سننا، بہت طویل گفتگو نہیں ہے لیکن رک کے سننا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہاں تک آ گئے نا. رسول کہہ دے کہ مجھے اپنی رسالت کا کوئی اجر، اس کی کوئی اجرت نہیں چاہیے، اگر دینی ہے تو میرے قربا سے، توجہ رکھنا، میرے قربا سے محبت اختیار کرو. یہ ہے میری رسالت کا، پوری رسالت کا اجر یہ ہے کہ میرے قربا سے محبت اختیار کرو. کہنے لگے یہ کیسے ہو گیا؟ بھائی سننا، یعنی دشمنان آل محمد نے کہا بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ دین ہم نے بھی لیا، قربا نے بھی لیا، کتاب ہم نے بھی لی رسول سے، قربا نے بھی لی، نماز ہم نے بھی رسول سے سیکھی، قربا نے بھی سیکھی، تو شریعت ہم نے بھی رسول سے لی، قربا نے بھی لی. تو اب یہ کیسے ہو گیا؟ کیا ان میں سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے؟ کیا اجر رسالت میں ہماری محبت کو بنیاد نہ بنایا جائے، قربا کی محبت کو بنیاد بنا دیا جائے؟ بھائی توجہ رکھنا، آیت میں جواب خود موجود ہے. بھائی گروہ کتنے ہیں؟ اللہ حکم دینے والا، رسول اجرت مانگنے والا، امت اجرت دینے والی، قربا اجرت لینے والے. یہ بات اگر پہنچ گئی، یہ بات اگر پہنچ گئی تو مجھے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جانا ہوگا. بھائی پھر سننا، 4 پارٹیز ہیں اس ایک آیت میں. اللہ حکم دینے والا، رسول اجرت مانگنے والے، امت اجرت دینے والی، قربا اجرت لینے والے. تو اگر قربا نے بھی امت کی طرح سے دین کو سیکھا ہوتا تو وہ دینے والوں میں ہوتے، لینے والوں میں نہ ہوتے. اچھا تو اب یہ لفظ سبیل تو واضح ہو گیا نا، سبیل کا لفظ تو واضح ہو گیا. سننا اس لیے کہ تمہیں بہت دور لے جا رہا ہوں اور بہت دنوں کے بعد آیا ہوں تو کچھ آیتیں تو سنتے جاؤ. اور میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل رہا ہوں کہ بات فرقہ واریت سے بلند ہو کے کرنی چاہیے، اور میں اس بات کا قائل رہا ہوں کہ ہمیشہ اپنے مانوس سننے والوں کے ذریعے پیغام اپنے نامانوس سننے والوں تک پہنچا دوں. سمجھ رہے ہو نا؟ تو اب یہ تو وہ منزل ہے نا جہاں میں اپنے سننے والوں کو روکوں گا. اچھا تو آل محمد کی محبت سبیل، انکار تو نہیں کرو گے نا؟ میں نے اب تک کوئی حدیث بیان نہیں کی ہے، میں آیتیں پڑھتا رہا. انکار تو نہیں کرو گے نا؟ اور اگر انکار کرو گے تو ایک آیت اور سنتے جاؤ. بھائی یہ میری مجبوری ہے. میرے پورے ذاکری کے کیریئر میں آیتوں کا تناسب بہت زیادہ ہے اور وہ میری مجبوری ہے. اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ جب سے بزرگوں نے یہ کہا کہ کتاب کافی ہے، ہم نے بھی طے کیا کہ دلیل کتاب ہی سے دیں گے. اچھا بھائی تو اب میں بہت طویل سورہ تو نہیں پڑھوں گا. سورہ حلقہ یاد ہے کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لفظ سبیل ذہن میں رکھنا، سبیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل. انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. یہاں تک آگے. اچھا اس کے بعد ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جب منت مانتے ہیں تو منت کو پورا کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. اور وہ يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا و یتیما و اسیرا. میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں. میں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو کھانا دیتے ہیں. وہ واقعات یاد آ گیا نا آپ لوگوں کو؟ یہ جب واقعہ ختم کیا ہے پروردگار نے تو کہنے لگا، جا کے دیکھ لینا، میری بات پہ اعتبار نہ کرنا، یہ آل محمد کا واقعہ. انا
हाज़िही तज़किरतुन फमन शाअ इत्तखज़ इला रब्बिही सबीला। भाई हमने तज़किरा कर दिया, अब जिसका जी चाहे सबील पे आ जाए, जो चाहे सबील से मुंह को फेंके भाग जाए। सुनना अब मैं क्या करूं, ये मैं तो कुरान पढ़ रहा हूं कि इन्ना हाज़िही तज़किरतुन। भाई सुनो, अल्लाह कह रहा है हमने तज़किरा तो कर दिया, अब तुम्हारा जी चाहे तो सबील पे आ जाओ, जी चाहे तो सबील से मुंह को फेर के भाग जाओ। तो सबील खुद आले मोहम्मद, सबील आले मोहम्मद की मोहब्बत, सबील आले मोहम्मद का तज़किरा। यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए, ठीक है ना। अब अगर चाहते हो कि बात और वज़नी हो जाए तो कुरान ले आओ, वरना मेरे हवाले पे एतबार कर लो। मेरे हवाले पे एतबार कर लो, मजलिस के बाद कुरान भी देख लेना। फिर सुनना, सबील खुद आले मोहम्मद, सबील आले मोहम्मद की मोहब्बत, सबील आले मोहम्मद का जिक्र, ये तीनों चीजें सबील है। सूरह फुरकान 25वां सूरा, यौमा यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, क़यामत का दिन एक जालिम बड़ा शर्मिंदा होगा, वह यक़ूल, और बार बार कहेगा, या लैतनी इत्तखज़्तु मअ रसूल सबीला, काश मैंने दुनिया में रसूल के साथ सबील को भी माना होता। नतीजा निकल रहा है, सबील तक आ गए, सबील। फिर सुनना, इसलिए कि अभी आयतों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, इसके बाद की आयत पढ़ूंगा, और नहीं पढ़ूंगा नहीं तो मैं हदिया करके जाऊंगा। आले मोहम्मद सबील, आले मोहम्मद का जिक्र सबील, आले मोहम्मद की मोहब्बत सबील। यौमा यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, क़यामत का दिन एक जालिम, एक, खुदा मालूम कौन है, नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। अच्छा, मैं अगर नाम किसी का छुपा लूं तो मुझे कुछ खौफ होगा, मेरी कुछ मसलहतें होंगी, वो तो मालिकुल मुल्क है। अच्छा है ना भाई, उसे किस बात का खौफ है? तो अगर मसलहतन कोई बात छुपा ली जाए तो इसी का नाम तो तक़य्या है ना। जो भी हो, यौमा यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, क़यामत का दिन एक जालिम अपने दोनों हाथों को काटेगा शर्मिंदगी से, वह यक़ूल, और कहेगा, या लैतनी इत्तखज़्तु मअ रसूल सबीला, काश मैंने रसूल के साथ सबील को भी माना होता। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, और काश मैंने फला शख्स को अपना दोस्त न बनाया होता। अब ये दूसरा आ गया। सुन रहे हो? अजीब मरने फिक्र भाई, सुनते चलो। और अभी आयतें हदिया करूंगा, इसके बाद क्या आयतें, 2 आयतें और हदिया करूंगा। फिर सुनना, यौमा यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि व यक़ूल या लैतनी इत्तखज़्तु मअ रसूल सबीला, क़यामत के दिन एक जालिम अपने दोनों हाथों को शर्मिंदगी से काटेगा और कहेगा, काश मैंने रसूल के साथ सबील को भी माना होता। ठीक है। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, और काश मैंने फलां शख्स को अपना दोस्त न बनाया होता। रुक जाओ यहाँ पर, फला कुछ नहीं मालूम, ये है कौन? ना कारी को मालूम, ना हाफिज को मालूम, ना मुफस्सिर को मालूम। मुफस्सिर भी घबराया हुआ है, ये है कौन? अब मुझे भी नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कि ये फला दोस्त कौन सा था, जालिम का वो दोस्त कौन सा था जिसको अल्लाह फला कह रहा है। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, ये वो है जो सबील का दुश्मन है।
سبیل کا دشمن ہے. تو اب جو بھی دشمن رسول ہو اور دشمن آل محمد ہو اس کا نام اس خالی جگہ پہ لکھ لینا. سمجھ رہے ہو بات؟ سلامتی کے لیے بلند تر سلام. یہ سیکوینس کے لیے یہ بچے جو بیٹھے ہوئے نا انہیں سمجھا رہا ہوں. یوم یعض الظالم علی یدیہ، پہلی آیت یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. پھر کہنے لگا، وہی ظالم کہنے لگا، لقد اضلنی عن ذکر بعد اذ جاءنی، میرے اس دوست نے مجھے ذکر کے آنے کے بعد گمراہ کر دیا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور انسان کو گمراہ کرنا تو شیطان کا کام ہے ہی. تو تین ہو گئے، یعنی عجیب محل فکر ہے. ظالم، فلان، شیطان. آیتیں پڑھ رہا ہوں اپنے سننے والوں کو آیتیں ہدیہ کر رہا ہوں میں. بھائی یہ آیتیں یاد رکھو گے نا، آیتیں یاد رکھو گے. ظالم، فلاں، شیطان. ادھر ظالم کا قول ختم ہوا، سورہ فرقان 25واں سورہ، اس کے فوراً بعد کی آیت دیکھو. وَيَقُولُ الرَّسُولُ، بھائی توجہ رہے، یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. رسول قیامت کا دن کہے گا، میرے پروردگار میری امت نے ھذا القرآن، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ھذا القرآن، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. میں اپنے سننے والوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، ہوا وہ ھذا، یہ ھذا میں اشارہ ہے، تو کیا قیامت کا دن قرآن کا کوئی نسخہ ہوگا جس کی طرف رسول اشارہ کر کے کہیں گے ھذا القرآن؟ تو یہ ھذا کیوں آیا؟ تو بھائی قیامت کے ھذا کو دنیا کے ھذا سے ملا لو. قیامت میں کہا ھذا القرآن اور دنیا میں کہا من کنت مولا ہو فھذا علی المولا. سب مل کے نعرہ لگائیں گے، باہر سے بھی آواز آنی چاہیے اور تمام کی آواز جو ہے وہ رائبٹ تک جانی چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ پہلا تجربہ کر رہا ہوں. تو اب یہ ناپاک، کیا ناپاک ہے بھی یہی، نہ ناپاک زبان پر ان کا نام آ سکتا ہے اور نہ ناپاک دل میں ان کی محبت آ سکتی ہے. کبھی اس کی تشریح پھر صحیح کہ یہ جملہ میں نے کیا کہا، ممکن ہے کہ اگلی 2 تقریروں میں اس کی وضاحت کروں. اور اب میں بات کو ظاہر ہے کہ مکمل کرنا چاہ رہا ہوں، اور اب دامن وقت میں گنجائش اتنی نہیں رہ گئی ہے، اور نہ معلوم میں کہاں سے چلا تھا اور کہاں پہنچ گیا. میں پھر تمہیں واپس لے جا رہا ہوں. اچھا، تو اب انسان کا احترام اور اس انسان کو دعوت کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹ گیا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے کہ کون اس کی بارگاہ میں سربہ سجدہ ہے. تو یہاں تک آ گئے ہو نا، تو ذرا آرام سے سنتے جانا. بہت زیادہ تمہیں
کوئی جلدی نہیں. زحمت سماعت نہیں دوں گا، بہت زیادہ نہیں. ابھی ہے میرے پاس 25 منٹ 20 منٹ تقریباً، نہیں صرف 20 منٹ ہے، اور اس 20 منٹ میں کوشش یہ ہوگی کہ بات کو سبق کر دوں. لیٹ نکال دیں پرانی ساری یہ ابھی تو تجربہ ہے. تو اب گفتگو کو تلخیص دینے کے لیے جہاں میں آ گیا ہوں وہاں سننے والوں کو روکوں گا. تمہارا رب خوب جانتا ہے. تو اب دین کیا ہے، دعوت کیا ہے کہ رب کی طرف اپنے سر کو جھکا دو. سننا، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر پر اپنے سارے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں میں. 3 جگہ قرآن میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے، سورہ لقمان میں ہے، سورہ نساء میں ہے. اور یہ تینوں آیتیں آپ کو ہدیہ کروں گا. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ. ہاں ہم کہتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جو اپنے چہرے کو جھکا دے اللہ کی بارگاہ میں لیکن احسان بھی کرتا ہو، ہم اسے اجر دیں گے، ہم اسے جنت دیں گے. چہرے کو جھکائے اللہ کی بارگاہ میں لیکن احسان بھی کرتا ہو. من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن. اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جو اپنے چہرے کو اللہ کی بارگاہ میں جھکائے اور احسان بھی کرتا ہو. 2 آیتیں ہو گئی. وَمَن يُسْلِمْ سورہ لقمان، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جس نے اپنے چہرے کو جھکا دیا اللہ کی بارگاہ میں، یسلم وجہہ، ذہن میں رکھنا، یسلم وجہہ. اور 2 آیتوں میں بلا من اسلم وجہہ، اسلم وجہہ، وجہ کے معنی چہرہ، اسلم کے معنی جھکا دینا. جو بھائی توجہ رہے، جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے وجہ کو، اپنے چہرے کو جھکا دے، اللہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ جنتی ہے. تو سب ہیں، بھائی توجہ رہے، سب ہیں اسلم وجہہ اور ایک ہے کرم اللہ وجہہ. میں نے زحمت دی، میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی. اچھا بھائی، تو اب 2 شرطیں ہیں جنت میں جانے کی. چہرے کو جھکاؤ اللہ کی بارگاہ میں اور احسان کرو، محسن، احسان کرو. یہ محسن کے معنی جانتے ہو؟ احسان کے معنی کیا ہے؟ کسی اچھے عمل میں پہل کرنا، ابتدا کرنا، سبقت کرنا. یعنی عجیب بات ہے، اور اس بات کو یاد رکھنا، کسی اچھے عمل میں پہل کرنا، بندوں کے ساتھ اچھے عمل میں. یعنی عمل کرو، احسان کرو بندوں کے ساتھ. اللہ پہ تو احسان نہیں کر سکتے نا، احسان کرو گے بندوں پر. تو چہرہ جھکاؤ اللہ کے لیے، احسان کرو بندوں پر. نہ خالق سے کٹو نہ مخلوق سے کٹو. یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کہ خالق سے بھی رشتہ رکھو، مخلوق سے بھی رشتہ رکھو. بھائی دیکھنا، تم اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، نماز پڑھنے کے دوران ایک شخص آ گیا اور اس نے تمہیں سلام کر دیا. تو چونکہ اس نے تم سے سلامتی کا معاہدہ کیا ہے، سلام علیکم سلامتی کا معاہدہ ہے، تو تم پر واجب ہے کہ نماز کو وہیں روک کے جواب سلام دو، تاکہ پتہ چل جائے کہ تمہارے دین کے 2 رخ ہیں. ایک طرف اللہ سے جڑے ہوئے ہو، دوسری طرف مخلوق سے جڑے ہوئے ہو. دیکھو کتنے نازک مراحل فکر ہیں جن مراحل فکر سے اپنے سننے والوں کو میں گزار رہا ہوں. اچھا بھائی، تو احسان کے معنی پہل کرنا. اب ہمارا معاشرہ کیا ہے کہ وہ ہمارے یہاں تقریب میں نہیں آئے تو ہم کیوں جائیں، وہ ہمارے یہاں پرسے کو نہیں آئے تو ہم کیوں جائیں، وہ ہماری عیادت کو نہیں آئے تو ہم کیوں جائیں. یہ بدلے کا معاشرہ ہے، اور اسلام چاہتا ہے احسان کا معاشرہ کہ پہل کرو. احسان پہل کرنا، توجہ رکھنا، احسان کے معنی پہل کرنا. اسلام چاہتا ہے کہ تم پہل کرو. آیت کے آنے کے بعد اگر حکم پہ عمل کرو تو اطاعت ہے،
اور آیت کے نازل ہونے سے پہلے اگر عمل کرو تو احسان ہے. بھائی بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے. حکم آنے کے بعد, پھر سننا, حکم آنے کے بعد اگر اطاعت کرو, آیت میں حکم آ گیا, اگر اطاعت کرو تو یہ کیا ہے؟ یہ اطاعت ہے. اگر اس پہ عمل کرو یہ اطاعت ہے. اور اگر حکم نہیں آیا اور تم نے وہ عمل کیا تو یہ اطاعت نہیں ہے, یہ احسان ہے. بس اتنا بتلا دو کہ ابو طالب نے مدد حکم آنے کے بعد کی یا حکم آنے کے پہلے کی؟ میرے عزیزوں, میرے دوستوں, اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا اور بڑے نامانوس راستوں سے گزر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا. یہ عام طریقے سے یہ باتیں ممبر سے ڈسکس نہیں ہوتی. اب رک جاؤ. جو چیز احسان میں دی جاتی ہے وہ واپس لی جا سکتی ہے, سننا, اور یہی میری گفتگو کا اختتام ہوگا. جو چیز احسان میں دی جاتی ہے وہ واپس لی جاتی ہے, اور جو چیز بدلے میں دی جائے وہ واپس نہیں لی جا سکتی. مثال دے دوں تو سمجھ جاؤ گے. دیکھو, دنیا میں ہمارا آنا, اس دنیا میں ہمارا آنا اللہ کا احسان ہے. ہم نے کچھ کیا نہیں تھا جس کے بدلے میں دیا. تو اگر وہ واپس بلا لے تو واپس بلا لے, سمجھ رہے ہو نا. نہیں, اور ذرا میں آسان کر دوں. دیکھو, جنت کے لیے 2 بیانات ہیں قرآن میں. آدم علیہ السلام جنت میں تھے, کہا نکلو جنت سے, توجہ رکھنا. اور مومنین کے لیے کہا خالدین فیہا ابدا, یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. وہ جو نبی تھا اسے کہا نکلو جنت سے, اور وہ جو مومنین ہے کہتا کہ یہ نہیں نکل سکتے, یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. یہاں تک آگے یہاں تک. پھر سننا, اس لیے کہ بہت نازک مرحلہ فکر ہے. آدم سے کہا جنت سے نکلو, مومن خالدین فیہا ابدا, مومن کو اللہ نہیں نکال سکتا جنت سے, وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا. اللہ خود کہتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ. فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ آدم کو جنت دی تھی احسان میں, واپس لے لی, اور مومنین نے عبادت کر کے خریدی ہے. نازک مراحل فکر جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا ہوں, لیکن جو جملہ تمہیں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں اس جملے کے لیے یہ تمہید ضروری ہے. پھر سننا, آدم ان کو جنت ملی تھی احسان میں, بدلہ کوئی نہیں تھا, کسی بدلے میں نہیں دی تھی, تو انہیں نکال دیا. اور جب آدم نبوت کا کام کرنے کے بعد قیامت کے دن جنت میں جائیں گے پھر نہیں نکالے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بدلے میں ملے گی. اب جو ملے گی وہ بدلے میں ملے گی. مومنین جب نمازیں پڑھ کے, روزے رکھ کے اور دین پر قائم رہ کے بدلے کے طور پر جنت میں جائیں گے تو اب اللہ انہیں نہیں نکالے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خرید کے آئے ہیں. یہ سورہ توبہ میں لکھا ہوا ہے کہ مومنین کی جان اور مومنین کے مال کے عوض اللہ نے انہوں نے بیچا اور اللہ نے انہیں جنت بیچ دی. تو مومنین نے جنت خریدی ہے. جب خریدی ہے تو ان کی ملکیت ہو گئی, اب انہیں کوئی نکال نہیں سکتا. یہاں تک آ گئے؟ اگر آ گئے تو صرف ایک جملہ تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی احسان اگر ہو تو واپس ہو سکتا ہے, چیز اگر خریدی ہوئی ہو تو وہ ملکیت بن جاتی ہے. اللہ نے مرضی احسان میں دی یا علی نے خریدی؟ اللہ نے علی کو مرضی احسان میں نہیں دی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, ایک ایسا ہے جس نے نفس بیچا, مرضی خریدی. اب قیامت تک مرضی علی کے پاس رہے گی. تو اب اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے اسے تو راضی کرو.
بس میرے عزیزو میرے دوستو، گفتگو اس مرحلے فکر سے آگے نہیں جائے گی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بندوں میں ایک بندہ ایسا ہے جس نے بیچ دیا اپنے نفس کو اور خرید لی اللہ کی مرضی. جملہ الٹ کے بھی ہو سکتا تھا کہ بندوں میں ایک بندہ ایسا ہے جسے بیچ دی اللہ نے اپنی مرضی اور خرید لیا اس کا نفس. یہ نہیں ہے بندے نے نفس بیچا مرضی خریدی. سو رہا تھا مگر بیچ رہا تھا. سو رہا تھا مگر بیچ رہا تھا. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. تو اب ہجرت کی رات نفس ادھر گیا، مرضی ادھر آئی. بھائی بہت توجہ رہے. نفس گیا اللہ کے پاس، مرضی آئی علی کے پاس. بھائی یہی تو ہے نا. یہاں پہ گفتگو کو تمام کر رہا ہوں میں. بیع و شرع، خرید و فروخت مکمل ہو گئی. ہجرت کی رات علی کا نفس گیا اللہ کے پاس، اللہ کی مرضی آئی علی کے پاس. تو اللہ کی مرضی ہے علی کے پاس، ٹھیک. اور اللہ کی مرضی ہے علی کے پاس اور علی کا نفس ہے اللہ کے پاس. تو جو چیز میرے پاس ہوگی وہی تو میں دوں گا نا. بہت اچھے. بھائی تصویر مجھ سے لے لو، تصویر مجھ سے لے لو، چشمہ مجھ سے لے لو، ٹھیک ہے نا. لیکن میں تمہیں ٹائی نہیں دے سکتا اس لیے کہ میرے پاس نہیں ہے. تو جو چیز ہوتی ہے وہی انسان دیتا ہے. بھائی مرضی گئی اس کے پاس، نفس گیا اس کے پاس. اس سے تم بیعت مانگ رہے ہو اور اس سے مرضی مانگ رہے ہو. عجیب مرحلہ فکر ہے. کبھی پھر صحیح. اب یہ وہ مسائل ہیں جو ایک گھنٹے میں تو ڈسکس نہیں ہو سکتے. اور ابھی تمہارے شہر میں ہوں اور اگلی 2 تقریروں میں شاید کچھ مسائل کو تمہاری خدمت میں پیش کروں گا. اچھا، تو اب اس مرضی کا سلسلہ جانتے ہو کیا ہے؟ عجیب و غریب ہے. اب میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. دیکھو سورہ والضحیٰ میں کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہ ہے مرضی رسول کہ حبیب تجھے اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا. یعنی نعمتیں ٹکی ہوئی ہیں رسول کی مرضی پر. ٹھیک ہے نا، نعمتیں ٹکی ہوئی ہیں رسول کی مرضی پر. یہ ہے رضائے رسول. رکے رہنا، یہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں. اور یہ رسول علی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. بندوں میں ایک بندہ ایسا ہے جس نے نفس بیچا مرضی خریدی. یہ مقام علی. پیغمبر نے مقام سیدہ کے لیے کہا ان اللہ یرضی لرضاہا. یہ وہ بیٹی ہے کہ اللہ اس کی مرضی پر راضی ہے. تو سوچ سمجھ کر اسے ناراض کرنا. اللہ اس کی مرضی پہ راضی ہے. دیکھ رہے ہو یہ قول رسول، قول خدا، آل محمد کی مرضی دیکھ رہے ہو نا. اور اب یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حسین واپس آ جا، اپنے رب کی بارگاہ میں واپس آ جا. ایسے واپس آ کہ تو اپنے رب سے راضی ہو، تیرا رب تجھ سے راضی ہو. بس میرے عزیزو، تمہاری صدائیں بلند ہو گئی. اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا. لیکن جہاں لے آیا ہوں وہاں تمہیں 2 دقیقوں کے لیے روکنا چاہ رہا ہوں میں. میرے حسین واپس آ جا. اپنے کام کو کر لیا تو نے، اب واپس آ جا. کیسے واپس آ کہ تو مجھ سے راضی ہو، میں تجھ سے راضی ہوں. کچھ یاد ہے رضا الہی کی منزل بتلاؤں؟ جب حسین نے سجدہ آخر میں سر رکھا اور شمر سینے حسین پہ سوار ہوا تو اس نے دیکھا کہ حسین کے لبھائے مبارک ہل رہے ہیں. اس نے کانوں کو متوجہ کیا حسین کے لبوں کی طرف. تو حسین ایک شعر پڑھ رہے تھے ترکت الخلق ترا فی ہواکا وآیتمت العیال لکی اراکا. مالک میں تیری مرضی کے مطابق پوری کائنات کو ٹھوکر مار کر تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں.
ترکت الخلق طرا فی ہوا کا، اور مالک اب مجھے پرواہ نہیں ہے کہ سکینہ تماچے کھائے، مجھے سکینہ کی یتیمی کی پرواہ نہیں ہے. تمہاری صدائیں بلند ہو گئی اور اس مرحلے پر گفتگو کو طویل نہیں کروں گا، لیکن ایک جملہ کہوں گا تاکہ میرے محترم سننے والوں تک یہ پیغام پہنچ جائے. جملہ پھر سننا، وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالِ، حسین کا جملہ، لَكَيْ أَرَاكَ، میں تیری بارگاہ میں آنے کے لیے اب سکینہ کی یتیمی کی پرواہ نہیں کروں گا. کچھ سمجھ میں آیا سکینہ کتنی محبوب ہے حسین کو؟ یہ نہیں کہا کہ میں زینب کی بے چادری کی پرواہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کہا کہ میں عباس کے شانوں کے کٹنے کی پرواہ نہیں کروں گا، یہ کہا کہ میں بچی کے تماچے کھانے کی پرواہ نہیں کروں گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں نے کبھی تمہارے شہر میں ایک جملہ کہا تھا اور وہی جملہ کہہ کر تم سے اجازت چاہ رہا ہوں کہ نہ معلوم دنیا میں کتنی بیٹیاں ہوں گی اور نہ معلوم دنیا میں کتنے باپ ہوں گے، لیکن تاریخ انسانیت میں نہ حسین جیسا باپ گزرا نہ سکینہ جیسی بیٹی. ہو چکے نا؟ جب تم نے گریہ کیا تو مجلس تمام ہو گئی، لیکن جی چاہتا ہے کہ اس گفتگو کو کسی مرحلے تک پہنچا دیا جائے. حسین رخصت آخر کے بعد خیمے سے باہر آئے، فنظر یمینا و شمالا، حسین نے داہنے دیکھا، حسین نے بائیں دیکھا اور آواز دی، ایکم یقدم جوادی، ہے کوئی میری سواری کے جانور کو لانے والا؟ جملہ سننا، ہے کوئی میری سواری کے جانور کو لانے والا؟ کچھ یاد ہے حسین کیسے سوار ہوتے تھے؟ جب حسین سوار ہوتے تھے تو عباس ذوالجناح کو لاتے تھے، قاسم رکابیں تھامتے تھے، علی اکبر باپ کا شانہ تھامتے تھے، اور اس شان سے حسین سوار ہوتے تھے. اب کوئی نہ تھا. حسین نے آواز دی، ایکم یقدم جوادی، ہے کوئی میری سواری کے جانور کو لانے والا؟ ذوالجناح نے آواز پہچانی مالک کی، گردن ڈالے ہوئے سامنے آ گیا. اب سوار کرانے والا کوئی نہیں ہے. حسین خاموش کھڑے، اتنے میں خیمے کا پردہ اٹھا اور علی کی بڑی بیٹی آستینوں کو چڑھاتی ہوئی باہر آئی کہ بھیا جب تک زینب زندہ ہے تو اکیلا گھوڑے پہ سوار نہیں ہوگا. بس جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. شہزادی نے بھائی کا شانہ تھام کر سوار کرایا، بیوی پردے میں گئی واپس. حسین نے ذوالجناح کو ایڑ لگائی. دیکھو سکینہ پہ بات کو تمام کرنا ہے. حسین نے ذوالجناح کو ایڑ لگائی، ذوالجناح نہ چلا. دیکھو جانوروں میں گھوڑا وہ واحد جانور ہے جو مالک کے اشارے کو بھی پہچانتا ہے. یہ علم الحیوانات کے ماہرین اس بات کو جانتے ہیں. حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا گردن ڈالے خاموش کھڑا رہا. اچھا حسین کا دل ٹوٹا ہوا ہے نا. ایک مرتبہ گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈال دی اور کان میں کہنے لگے، ذوالجناح سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اکبر نہیں ہے، عباس نہیں ہے، قاسم نہیں ہے، کیا آخری وقت میں تم بھی میرا ساتھ دینا نہیں چاہتا؟ حسین ابھی ذوالجناح سے یہ باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں حسین کے کانوں میں کسی بچی کی سسکیوں کی آواز آئی. اب جو حسین نے مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ چھوٹی بچی ذوالجناح کی پچھلی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے، روتی جاتی ہے اور یہ کہتی جاتی ہے، ذوالجناح میرے پاپا کو مقتل میں لے جا، میرا چچا گیا واپس نہیں آیا، میرا بھائی گیا واپس نہیں آیا، میرا پاپا اگر گیا واپس. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پروردگارا اس کی باتوں کو قبول فرما.
परवरदिगारा हमें कामिल ईमान फरमा, हमें उसवा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर चलने की तौफीक करना फरमा। परवरदिगारा हमें जो मरीज उन्हें शिफाया फरमा, हमें जो मकरूज उनके कर्जों को अदा फरमा। परवरदिगारा मुल्क को मुस्तहकम फरमा, मिल्लत इस्लामिया को मुत्तहिद फरमा, ताजील फरमा ज़ूरे। या ऑइली मदद। ये प्रोग्राम इमामिया कैसेट की जानिब से रिकॉर्ड किया गया है। राब्ता मेन बाजार बीबी पाक दामन लाहौर। फोन 63644641, मोबाइल 0300 4217741। प्रोप्राइटर्स महमूदुल हसन मिर्जा, अली खुर्रम मिर्जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाहिर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतखाज़िर लिकिब्रियाइही औतातुल मुतबर्रिदीन अल मुक़्तरिफ़ बिरुबूबिय्यतिही साइरुल खल्क़े अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन मअसूमीन मज़लूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरो अन्नल्लाह सख़्ख़रा लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि व अस्बग़ा अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिनतन व मिनन नासि मन युजादिलु फ़िल्लाहि बिग़ैरि इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर। सल्लल्लाहु मोहतरम, आज और कल के 2 घंटों पर मुश्तमिल इस सिलसिला गुफ्तगू के लिए मैंने सरनामे कलाम में सूरह लुक़मान की एक आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया। इस आयत मुबारका में परवरदिगार आलम ने पूरी इंसानियत को मुखातब करके ये इरशाद फरमाया कि अलम तरो अन्नल्लाह सख़्ख़रा लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान और ज़मीन की चीज़ों को तुम्हारे लिए किस तरीके से मुसख्खर कर दिया है। व अस्बग़ा अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिनतन। और अल्लाह ने तुम पर अपनी ज़ाहिरी नेमतें और अपनी बातिनी नेमतें भरपूर तरीके से उतारी हैं। वमिनन नासि मन युजादिलु फ़िल्लाहि बिग़ैरि इल्मिन। इतनी नेमतों के बावजूद इंसानों में ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह के बारे में बहस करते हैं, झगड़ा करते हैं। बिग़ैरि इल्मिन, उनके पास इल्म नहीं होता। वला हुदन, उनके पास हिदायत नहीं होती। वला किताबिन मुनीर, उनके पास कुरान भी नहीं होता। तो जिसके पास कुरान न हो वो खुदा में बात न करे। जिसके पास हिदायत न हो वो खुदा में बात न करे। जिसके पास इल्म न हो वो खुदा पर बात न करे। तो तुमने नहीं देखा कि हमने किस तरीके से तुम पर अपनी ज़ाहिरी और बातिनी नेमतें उतारी है। भाई अजीब बात यह है कि परवरदिगार ने जब फहरिस्त गिनाई ये नेमतों की तो सूरह नहल में मुसलसल आयतों में नेमतों का तज़किरा किया। वल्लाहु, जरा आयतें सुनते जाना।
वल्लाह फज़्ज़ल बअदकुम अला बअद फिर रिज़्क़, अल्लाह ने बात को बात पर रिज़्क़ में फजीलत दी है। वल्लाह फज़्ज़ल बअदकुम अला बअद फिर रिज़्क़, अल्लाह ने एक को दूसरे पर रिज़्क़ में फजीलत दी है। फमल्लज़ीना फुज़्ज़िलू बिरद्दि रिज़्क़िहिम अला मा मलकत अयमानुहुम, तो ऐसा क्यों नहीं करते वो लोग जिनके पास रिज़्क़ ज्यादा आ गया है, जिनके पास भाई तवज्जो रहे, जहां जहां मेरे सुनने वाले सुन रहे, आयत का तर्जुमा समाप्त कर लें। अल्लाह ने एक को दूसरे पर रिज़्क़ में फजीलत दी है। वो जिनके पास रिज़्क़ ज्यादा आ गया है वो गरीबों की तरफ पलटाते क्यों नहीं, गरीबों को देते क्यों नहीं, पलटाते क्यों नहीं? पलटाने में ये राज दुश्मन है कि हक उनका था, आया तुम्हारे पास। कौन सा दुनिया का माशी निजाम कुरान का मुकाबला कर सकता है? तुमने देखा पूरे पूरे फलसफे माशियात को एक जुमले में परवरदिगार आलम ने समो दिया कि फमल्लज़ीना फुज़्ज़िलू बिरद्दि रिज़्क़िहिम अला मा मलकत अयमानुहुम, जिनके पास दौलत ज्यादा है, जिनके पास पैसे ज्यादा है, वो पलटाते क्यों नहीं गरीबों की तरफ? भाई अजीब व गरीब फहुम फीहि सवा, क्या कमाल का, क्या कांटे का जुमला है। सुनो, कस्बे माश में कोई कम है कोई ज्यादा है, लेकिन इस्तेमाल में सब बराबर है। फहुम फीहि सवाउन, इस्तेमाल में सब बराबर है। अफा बिनिअमतिल्लाह यजहदून, ये दौलत वाले क्या अल्लाह की नेमत का इनकार कर रहे हैं? तो रिज़्क़ नेमत, कसरत रिज़्क़ नेमत, ये ज़हन में रखना कुरान मजीद। और उसके बाद आवाज दी वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन वजअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफ़दतन वरज़क़कुम मिन अत-तय्यिबात अफ़ा बिल बातिल युमिनून व बिनिअमतिल्लाह हुम यकफुरून। हमने तुम्हारे ही नफ्सों से तुम्हारे जोड़े पैदा किए और उन जोड़ों के जरिए तुम्हें बेटे दिए, पोते दिए, तुम्हारी नस्ल को बाकी रखा। देखो ये लोग जोड़ा होने के बावजूद, ये लोग साहिब औलाद होने के बावजूद, ये लोग बकाए नस्ल के बावजूद अल्लाह की नेमत का इनकार कर रहे हैं। बकाए नस्ल नेमत, बीवी नेमत, बकाए नस्ल नेमत, कसरत रिज़्क़ नेमत। ये कुरान का फलसफा तो देखते थे, नेमत का फलसफा। और उसके बाद 9 आयतें दरमियान से छोड़ रहा हूं। वल्लाह, भाई आयतें सुनना और इन आयतों को अपने ज़हनों में महफूज करते रहना और जाके तर्जुमा देख लेना। सूरह नहल 16वां सूरा कुरान का। वल्लाहु जअल लकुम मिम्मा खलक़ ज़िलालन व जअल लकुम मिनल जिबालि अकनानन, अल्लाह ने जो चीजें खल्क़ की हैं उनमें एक चीज साया की है। अल्लाह ने साया खल्क़ किया और अल्लाह ने पहाड़ों में गार बनाए। वजअल लकुम सराबीला तक़ीकुमुल हर व सराबीला तक़ीकुम बासकुम, और अल्लाह ने तुम्हें गर्मी और जाड़े के लिबास सिखलाए कि कैसे बनाओ, कैसे पहनो। तक़ीकुम बासकुम, और तुम्हें मैदान जंग के लिए भी लिबास अल्लाह ने अता किए। भाई तवज्जो, हाथ मबदूल रहे। कज़ालिका युतिम्मु निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तुस्लिमून, अल्लाह अपनी नेमतों को इसी तरीके से तुम पर पूरा करता रहता है ताकि तुम मुसलमान हो जाओ। यारिफूना इन तवल्लौ फइन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन, भाई तवज्जो रहे। यारिफूना निअमतल्लाह सुम्मा युनकिरूना व अक्सरुहुम काफिरून, ये लोग अल्लाह की नेमत को पहचानते हैं और अल्लाह की नेमत को पहचानने के बाद फिर इनकार करते हैं। वह अक्सरुहुम काफिरून, ये नेमतों का इस्तेमाल करने वाले इनमें से अक्सर वो है जो कुफरान नेमत करते हैं, शुक्रिया अदा नहीं करते। सुन लिया तुमने? मैंने बहुत सी हदें हदिया कर दी और जरूरत थी कि तुम्हारे वसीले से मुख्तलिफ तबकात तक कुरान मजीद का ये पैगाम पहुंच जाए। समझ रहे हो मेरे बात को? मेरे मोहतरम मानूस सुनने वाले, इनके वसीले से नामानूस सुनने वालों तक मेरा पैगाम पहुंच जाए। तो मैंने सूरह नहल से 3 आयतें पेश की। रिज़्क़ की वुसअत नेमत, रिज़्क़ नेमत, बीवी का होना नेमत, शौहर बनना नेमत। अजी वल्लाह, एक आयत और भी सुनते जाओ। वल्लाहु जअल लकुम
من बुयूतिकुम सकनन वजअल लकुम मिन जुलूदिल अनआम बुयूतन तस्तखिफूनहा यौम ज़ानिकुम व यौम इक़ामतिकुम व मिन अस्वाबिहा व औबारिहा व अशारिहा असासन व मतान इला हीन। अल्लाह ने तुम्हें घर दिए और तुम्हें बालों से खैमे बनाना सिखाया ताकि जब चाहो घर बना लो, जब चाहो समय के ऊँट की पीठ पर रख दो। कहाँ तक अल्लाह की नेमतों का इनकार करोगे? तो बीवी नेमत, औलाद नेमत, घर नेमत, साया नेमत, रिज़्क़ की वसअत नेमत, क्या चीजें हैं जो नेमत नहीं है? भाई तवज्जो हाथ मकबूल है। यह है ज़ाहिरी नेमत है, यह है ज़ाहिरी नेमत है। सरनामे कलाम की आयत ज़हन में है, यह है ज़ाहिरी नेमत है। और अब तुम्हें रोक रहा हूं, इस मरहले पर रुक जाना। देखो तुम्हारे अली ने एक जुमला कहा कि ये जो दुनिया की नेमतें हैं ना, या वो खत्म हो जाएंगी या उनको इस्तेमाल करने के लिए तुम खत्म हो जाओगे। क्या कमाल का जुमला है तुम्हारे अली का, क्या कमाल का जुमला है। देखो यानी अजीब और गरीब जुमला है और इतना बड़ा जुमला है जिस पर सैकड़ों सफा लिखे जाए कि दुनिया की कोई नेमत रुकती नहीं है। नेमत माल, या माल खत्म हो जाएगा या इंसान खत्म हो जाएगा। नेमत जवानी, या जवानी खत्म हो जाएगी या इंसान खत्म हो जाएगा। तो ये तो है। अच्छा, तो कोई चीज दुनिया में जो नेमत है वो रुकती नहीं है। तवज्जो है, बस एक नेमत है जिसका तज़किरा कुरान ने किया और कहा कि वो रुकेगी, और उस नेमत का नाम है जन्नत। सुनते जाओ, बहुत आराम से सुनना। शायद तुम्हारे इलाके में पहली मरतबा आया हूं तो मेरा जी चाहा कि कुरान मजीद के कुछ आफा उनसे तुम्हें रोशनास करा। अच्छा, तो वो भी सारी नेमत है। और अब हम चलते हैं बाकी नेमतों की तरफ। तो ये सारी नेमतें, ये जो सारी नेमतें हैं, ये ज़वाल पसीर है, फना आबादा है, खत्म हो जाने वाली है। एक नेमत है पूरी कायनात में, वो हमेशा रहने वाली है, और उस नेमत का नाम है जन्नत। तय हो गई बात। वही एक चीज है जो रुकने वाली है। अच्छा भाई, तो अब जन्नत मिलेगी कैसे? बताओ। जन्नत मिलने का प्रोसीजर है। जन्नत मिलने का प्रोसीजर ये है कि भाई सही ईमान लाओ, जन्नत मिलेगी। जन्नत नेमत है ना, सही ईमान लाओ, जन्नत मिलेगी। फिर ईमान भी नेमत। सुनते जाओ, बहुत आराम से सुनना, इसलिए कि अभी तमीज में ज्यादा देर रोकना नहीं चाहूंगा, लेकिन जहां ले आया हूं वहां मराने फिक्र लाजिमी है। अच्छा, तो जन्नत नेमत है। जन्नत तक जाने के लिए ईमान का होना जरूरी है, इसलिए ईमान नेमत। जन्नत तक जाने के लिए अमल साले का होना जरूरी है, इसलिए अमल साले नेमत। ईमान नेमत, अमल साले नेमत। ईमान और अमल साले तुम्हें नहीं मिल सकते जब तक कि तुम्हारे पास हिदायत न आए। इसलिए हिदायत नेमत, हिदायत नेमत। और तुम्हें हिदायत मिल नहीं सकती जब तक हादी ना आए, इसलिए हादी नेमत। भाई दुनिया का कोई मुसलमान अगर मेरे जुमले से इनकार कर सकता है तो इनकार कर दे। हादी नेमत। और अब कुरान ने कहा फमा बिकुम मिन नेमतिन फमिनल्लाह, जितनी नेमतें तुम्हारे पास हैं वो सब अल्लाह की तरफ से आई है। तो अगर हादी नेमत है तो वो भी उधर जाएगा, तुम नहीं बनाओगे। तुम नहीं बनाओगे। मैंने तुम्हारे शहर में इसी नेमत पे गुफ्तगू करते हुए सूरह हमद की आयत पेश की थी, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। परवरदिगार हिदायत कर दे सिरातल मुस्तकीम की। मैं तो इत्तिहाद बैनल मुस्लिमीन का कायल हूं, और मैंने तर्जुमा किया है जो आप मुसलमान करते हैं कि परवरदिगार हिदायत कर दे सिरातल मुस्तकीम की। अगरचे मेरा तर्जुमा ये नहीं है, और शायद तुम भी इस तर्जुमे से इत्तेफाक न करते हो, हिदायत करते सिरातल मुस्तकीम की। आपको इत्तेफाक शायद नहीं होगा, है ना, लेकिन मुझे इत्तेफाक है।
اس لیے اتفاق ہے کہ میں اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں. تو کوئی ترجمہ کرتا ہے کہ ہدایت کر دے, کوئی ترجمہ کرتا ہے ہدایت پر باقی رکھ. میرے نزدیک دونوں ترجمے صحیح ہیں. جس کی نہیں ہوئی ہے وہ کہے ہدایت کر دے, جس کی ہو گئی ہے وہ کہے باقی رہے. صراط الذین انعمت علیہم, ان کی عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں میں لفظوں کو تلاش کر رہا ہوں. ان کی سیرت, اب میں نے صراط کا ترجمہ کیا ہے, راستہ, ان کی سیرت جن پر تو نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں, ان کی سیرت جن پر تو نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں. جب یہ آیت پڑھ رہے ہو تو نعمت والے ذہن میں ہے یا نہیں؟ تو نماز میں بھی غیر اللہ کا تصور آیا ہے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ بھائی بہت توجہ ہے, اس لیے کہ بہت تیزی کے ساتھ مجھے آگے بڑھنا ہے. صراط الذین انعمت علیہم, پروردگار ان کی سیرت پہ ہمیں کام کر, ان کے راستے پہ ہمیں چلا, ان کے راستے پہ ہمیں چلا, جن پر تو نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں, ان کے راستے پہ چلا. یعنی کچھ ہے جو چلے تو راستہ بنا, ٹھیک ہے نا بھائی, کچھ ہے جب چلے ہیں تو راستہ بنا ہے. تو ان کے راستے پہ چلا جو تیری نعمت والے ہیں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مالک ان کے راستے پہ نہ چلا جن پر تو نے غضب نازل کیا ہے, اور مالک ان کے راستے پہ نہ چلا جو گمراہ ہے. مالک نعمت والوں کے راستے پہ چلا, مالک گمراہوں کے راستے پہ نہ چلا. مالک جو تیرے مغضوب ہیں, جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے, جن سے تو ناراض ہے, ان کے راستے پر نہ چلا. مشورہ دینا ہے اللہ کو, دن میں 5 وقت کہ ان کے راستے پر چلا جو نعمت والے ہیں, اور ان کے راستے پر مت چلا جو غضب والے ہیں, جو گمراہ ہیں, جن سے تو راضی نہیں ہے, ان کے راستے پر نہ چلا. پروردگار یہ ہوا کیا؟ یہ مشورہ. یعنی میں اپنے محترم سننے والوں سے اگر مال روڈ کا پتہ پوچھوں کہ جناب مال روڈ مجھے بتا دیں کہاں ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن دیکھیے مال روڈ مجھے بتائیے گا, اسٹیشن کا راستہ نہ بتا دیجیے گا. آپ میری جان کو آ جائیں گے کہ جناب جب آپ نے مال روڈ پوچھی ہے تو مال روڈ ہی بتائیں گے, یہ اسٹیشن کہاں سے دماغ میں آ گیا ہے نا بھائی. محمد والے محمد بلند سے بلند کر ذرا اس طریقے سے سنو جس طریقے سے آج گفتگو کر رہا ہوں. اچھا تو مجھے چاہیے آپ مجھے مال روڈ کا راستہ بتلا دیں. دیکھیے خبردار اسٹیشن کا راستہ نہ بتلائیے گا, تو آپ میری جان کو آ جائیں کہ جناب جب آپ نے مال روڈ کا راستہ پوچھا ہے تو ہم پاگل ہیں کہ اسٹیشن کا راستہ بتائیں گے, تو ٹھیک ہے نا, کامن سینس کی بات ہے. سورہ حمد میں یہی ہے کہ مالک نعمت والوں کا راستہ بتلانا, غضب والوں کا راستہ مت بتلانا. تو یہ تمہیں اشارہ دیا گیا ہے کہ کلمہ پڑھ کر نعمت والوں کے راستے پر کچھ غضب والے بھی آ کے بیٹھ جائیں گے, تو مالک ہم ان کے دھوکے میں نہ آ جائیں. اب میں پھر جاؤں گا واپس جنت کی طرف, پھر جاؤں گا میں, توجہ رہے, اور پھر واپس آؤں گا نعمت کی طرف, تاکہ کچھ مسائل کو ڈسکس ہو جائے نا, کچھ تھوڑے سے مسائل جن پر ہمارا آپ کا اشتراک ہے, اتفاق ہے, وہ تو ڈسکس ہو جائے. تو دائمی نعمت ہے جنت, دائمی نعمت ہے جنت. اور عجیب بات یہ کہ قرآن نے آواز دی ازلفت جنت للمتقین. ہم نے جنت کو رکھا ہے, بنا کے رکھا ہے, بنائیں گے نہیں, رکھی ہوئی ہے.
عجیب مرحلہ فکر ہے. اعدت للمتقین, ہم نے جنت متقین کے لیے سجا کے سنوار کے آمادہ کر کے آراستہ کر کے رکھی ہوئی ہے. یہ نہیں ہے کہ قیامت کا دن منائیں گے, بنی ہوئی ہے. کس کے لیے؟ للمتقین, صاحبان تقوی کے لیے. اور سورہ مریم میں آواز دی, تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. ہم جنت کا وارث ان لوگوں کو بنائیں گے اپنے بندوں میں سے جو متقی ہوں گے. رک جاؤ, خدا کی قسم قرآن کی آیت تمہیں ہدیہ کی ہے میں نے, اور کچھ ہوم ورک خود بھی کر لیا کرو. یہ سورہ مریم 19واں سورہ قرآن کا, اور اس کی آیت میں نے تمہیں ہدیہ کی. تو میرے ترجمے پہ اعتبار نہ کرنا, چاہو تو حبیب اور چاہو مجلس کے بعد قرآن کھول کے سورہ مریم میں اس آیت کو دیکھنے کے بعد اس کا ترجمہ دیکھ لینا. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. ہم نے جو جنت بنائی ہے نا, اس کا وارث بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو جو متقی ہیں. تو متقیوں کو کیا بنائے گا؟ وارث بنائے گا, مالک نہیں بنائے گا. وارث بنائے گا, مالک نہیں بنائے گا. اب وارث میں اور مالک میں فرق کیا ہے؟ یہ اگر میں نے خریدی یہ تصویر تو میں اس کا مالک ہوں, اور اگر باپ سے آئی ہے تو مالک وہ تھا, میں وارث ہوں. تو متقین جنت کے مالک نہیں ہے, وارث ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ جب وارث ہے تو مالک کچھ اور ہے. جب ہم وارث ہیں, اچھا اب یہ جملہ تو میری زبان سے نکل گیا کہ ہم وارث ہیں, تو خدا معلوم کون وارث ہے, مجھے نہیں معلوم. میں تو اسلام میں جتنے بھی فرقے ہیں ان سب کو جنت کا وارث سمجھتا ہوں. لیکن قرآن نے شرط لگا دی ہے کہ جنت میں متقی جائے گا, متقی جائے گا. مسلمان کے لیے نہیں شرط ہے. میں سننا خدا کی قسم, اب میں جو جملہ کہہ رہا ہوں وہ سن لینا. وہ عدت, اچھا آئے سنو, ازلفت الجنت للمتقین. پورے قرآن میں نہیں ہے کہ ازلفت الجنت للمسلمین. ہم نے جنت کو سنوارا ہے, سجایا ہے مسلمانوں کے لیے. اچھا پورے قرآن میں یہ بھی نہیں ہے کہ ازلفت الجنت للمؤمنین. ہم نے جنت کو سجایا اور سنوارا ہے مومنین کے لیے. نہیں, ازلفت الجنت للمتقین. ہم نے جنت کو سجایا اور سنوارا ہے متقین کے لیے. تو جو متقین ہوں گے وہی جنت میں جائیں گے. مسلمین سے وعدہ نہیں ہے, مومنین سے وعدہ نہیں ہے, متقین سے وعدہ ہے. یہی سبب ہے کہ خلیفۃ المسلمین بہت ملیں گے, امیر المومنین بہت ملیں گے, امام المتقین میرے علی کے علاوہ نہیں ملے گا. اتنی بات طے ہو گئی بھائی, توجہ رہے, اتنی بات طے ہو گئی کہ جو بھی متقین ہیں وہ جنت کے وارث سے مالک نہیں ہے. تو کچھ ہے مالکان جنت جن کی ملکیت ہے جنت. تو اب نبی نے کم از کم ایک جملہ تو ایسا ہے جو سیاح میں موجود ہے. سیاح جانتے ہو, صحیح کتابیں, لوگ بھی بہت صحیح گزرے ہیں اس دنیا میں, اور کتابیں بھی بڑی صحیح کی اچھی لکھی گئی ہیں. تو صحیح کتابوں میں روایت ہے وہ سننا. اب دیکھو جنت کا مالک کون ہے؟ فاطمہ سیدۃ النساء اہل جنہ. فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. تو اب میرا جملہ قیامت تک یاد رکھنا کہ میرے نبی نے کہا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. تو قیامت تک کی کوئی بھی عورت ہو فاطمہ کی کلیجی میں تو جا سکتی ہے جنت میں, جھگڑا کر کے نہیں آ سکتی.
بہت توجہ رہے. اچھا بھائی اب یہ تو وہ مرحلہ فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو روکوں گا. اب میں جنت سے پھر نعمت کی طرف واپس جا رہا ہوں. اچھا تو کچھ نعمتیں وہ ہیں جو زوال پذیر ہیں, ختم ہو جانے والی ہیں. کوئی ایک نعمت وہ ہے جو دائمی ہے, ابدی ہے, اور اس نعمت تک جو بھی لے جائے وہ دائمی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھو یہاں تک تم نے آیات کی سماعت کی رحمت گوارا کی ہے, تو اب ذرا 2-4 آیتیں سنتے جاؤ اور تمہارے کام کی آیتیں. بھائی قرآن مجید کافی ہے نا. اگر قرآن مجید کافی نہ ہوتا تو اللہ اس کے بعد کوئی کتاب بھیجتا. کتابوں کے بند ہونے کا مطلب ہی ہے کہ قرآن کافی ہو گیا ہدایت کے لیے قیامت تک کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو اب قرآن سنتے رہو. اب نعمتوں کی ایک چھوٹی سی فہرست سن لینا, چھوٹی سی فہرست. سورہ فاطر 35واں سورہ قرآن مجید کا. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم ھل من خالق غیر اللہ. اے انسانوں سنو, اللہ کی نعمت کو یاد کرو. کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے؟ عقیدہ توحید نعمت. عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. اور ذرا میں نے سطح عمومی سے بات کو بلند کر دیا ہے, لیکن صاحبان فہم و فکر تشریف فرمائیں. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم ھل من خالق غیر اللہ. اے انسانوں, اللہ کی نعمت کو یاد کرو. کیا نعمت؟ کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے؟ یعنی عقیدہ توحید نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ ایک ہے. ٹھیک. اس کے آگے اگر سر ٹکا دیا تو ساری دنیا کے آگے سر ٹکانے سے بچ جاؤ گے. یہ ہے قوت, یہ ہے قوت عقیدہ توحید کی, کہ اگر ایک کو اللہ مان لیا, ایک کو اپنا رب مان لیا, ایک کو صاحب اقتدار مان لیا, ایک کو صاحب قوت مان لیا, تو ساری دنیا کی طاقتوں سے چھٹکارا مل جائے گا, ساری دنیا کی طاقتوں سے آزاد ہو جاؤ گے. تو عقیدہ توحید نعمت. اور اب آیت سنو گے, کیا کمال کی آیت ہے, کیا کمال کی آیت ہے جس مرحلے پر میں تمہیں روکنا چاہ رہا ہوں. سورہ نور والقلم بہت مشہور معروف سورہ ہے, اور ایک ہے ترتیب تلاوت اور ایک ہے ترتیب نزول. ترتیب تلاوت میں تو بہت دور پڑ گیا ہے یہ سورہ. ترتیب تلاوت جانتے ہو نا. پہلا سورہ حمد, دوسرا سورہ بقرہ, تیسرا سورہ آل عمران, چوتھا سورہ نساء, پانچواں سورہ مائدہ, چھٹا سورہ انعام, ساتواں سورہ اعراف, آٹھواں سورہ انفال, نواں سورہ توبہ, 10واں سورہ ہود. بھائی اب کتنا؟ 10واں سورہ یونس, 11واں سورہ ہود, 12واں سورہ یوسف, 13واں سورہ رعد, 14واں سورہ ابراہیم, 15واں سورہ ہجر, 16واں سورہ نحل, 17واں سورہ بنی اسرائیل, 18واں سورہ کہف, 19واں سورہ مریم, 20واں سورہ طہ. یہ ہے ترتیب تلاوت آج جس ترتیب سے ہے. اور قرآن مجید جو ترتیب نزول رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ پہلا سورہ علق, دوسرا سورہ مزمل, تیسرا سورہ مدثر, چوتھا سورہ نور والقلم. اس سے آیت کو کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھائی اب دیکھو, اب یہاں تک بات آ گئی ہے تو پھر ایک جملہ اور سنتے جاؤ. یہ میں خود بخود پہنچاؤں یہاں تک. تو اب پھر سننا. کسی نے کہا کہ پہلا سورہ علق اور دوسرا سورہ نور والقلم, ایک اور یہ بھی ہے, لیکن جو اور میرے نزدیک قابل ترجیح ہے, پہلا سورہ علق, دوسرا سورہ مزمل, تیسرا سورہ مدثر, چوتھا سورہ نور والقلم, پانچواں سورہ حمد, چھٹا سورہ لہر, ساتواں سورہ تکویر, آٹھواں سورہ اعلیٰ, نواں سورہ واللیل, 10واں سورہ والفجر, 11واں سورہ والعادیات, 12واں بھائی عجیب و غریب مرحلے پر لے آیا ہوں. اور یہاں میرے ساتھ رہنا, 12واں سورہ الم نشرح, 13واں سورہ والضحیٰ, 14واں سورہ والعصر, 15واں سورہ کوثر. تو ایک بھائی اب سن لینا, اور کا ریکارڈ کو جملے سن لینا, اور کا ریکارڈ کو جملے سن لینا, اور پھر میں واپس جاؤں گا سورہ نور والقلم کی طرف. لیکن یہ اور کا ریکارڈ والضحیٰ اور سورہ کوثر کے بیچ میں یا ایک سورہ ہے یا دو سورہ ہیں, یا والعادیات والعصر ہے یا صرف والعصر ہے. ٹھیک ہے نا. اب سننا والضحیٰ اس طریقے سے سنو جس طریقے سے بول رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. آگے نہیں بول رہا. اور جتنی آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں ان ساری آیتوں سے ان کا کام ہی نہیں لینا.
صرف ایک آیت کی زحمت دوں گا بس. والضحیٰ دن کے گرموں کی قسم, واللیل اذا سجا جب رات اندھیری ہو جائے اس وقت کی قسم, ما ودعک ربک وما قلی, حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. کیا ہے مقام محمد, تم نے اور فرمایا ما ودعک ربک وما قلی, حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا, ہم ہر وقت تیرے ساتھ. تو جس نبی کی زندگی خدا کے ساتھ گزر رہی ہو اس کی زندگی میں غفلت تلاش نہ کرنا, ہریان تلاش نہ کرنا. سنتے جاؤ سنتے جاؤ. والضحیٰ, اچھا یاد رہے گا نا کہ والضحیٰ اور کوثر کے بیچ میں یا ایک سورہ ہے یا دو سورہ بس, یعنی بہت قریب قریب ہے. جلدی آیا ہوں وہاں رک کے سننا. تو والضحیٰ اور کوثر کے بیچ میں ایک یا دو سورہ بس. دن کے پہر وقت کی قسم, رات کے اندھیرے کی قسم, حبیب ہم نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا, حبیب ہم تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوئے, ہم تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوئے. اچھا بھائی اللہ کہہ رہا ہے ہم کبھی محمد سے ناراض نہیں ہوئے. آپ ضمانت لیتے ہیں کہ آپ کے کسی قول سے اللہ کبھی ناراض نہیں ہوا ہوگا نا, پتہ نہیں کتنے گنا ہوا خود میں خدا معلوم کیا غلطیاں انسان سے سرزد ہو جاتی ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد میں تجھ سے ناراض نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا, دنیا کا کوئی انسان اس وقت لوگ کو 4 ارب کی آبادی ہے, کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. صرف ایک ہے جو کہہ سکتا ہے اور اس کا نام ہے محمد رسول اللہ. تو جب 4 ارب آدمی مل کے محمد جیسے نہ بن سکے تو یہ ملا کیسے محمد جیسا بن جائے گا؟ ان کے کر وقت کی قسم, واللیل اذا سجا جب رات اندھیری ہو جائے اس وقت کی قسم, ما ودعک ربک وما قلی, حبیب حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا اور ہم تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوئے. وللآخرۃ خیر لک من الأولی, حبیب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیرا انجام تیرے آغاز سے بہتر ہوگا. ولسوف, اس آیت کے لیے رحمت دی ہے اور یہ آیت ذہن میں رکھنا, ولسوف یعطیک ربک فترضی. حبیب اب کا ترجمہ سننا, یہ سورہ مبارکہ میں نے بہت مرتبہ آپ کے شہر میں تلاوت کیا ہے ممبر سے, لیکن آج جو میں ترجمہ کر رہا ہوں ذرا اس کی ضرورت ہو چلے نا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, حبیب ہم تجھے کچھ عطا کریں گے, کچھ حبیب ہم تجھے کچھ عطا کریں گے, اور وہ چیز ایسی ہوگی کہ تو راضی ہو جائے گا. حبیب ہم تجھے کچھ عطا کریں گے, کیا عطا کرے گا نہیں معلوم, کچھ نہیں معلوم کہ کیا عطا کرے گا. بھائی توجہ رہے, بڑے نازک مرحلے میں لے آیا ہمیں. حبیب ولسوف یعطیک, ہم تجھے کچھ عطا کریں گے, وہ چیز اتنی بڑی ہوگی کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. درمیان میں ایک سورہ چھوڑا اور اللہ نے آواز دی انا اعطیناک الکوثر, حبیب تجھے کوثر عطا کر دیا.